آپ نے کیا کیا سوشل ورک کیا اور آپ کی کس طرح سے جرنی ہے؟ میں نے ایکچولی ایک فاؤنڈیشن ابھی بنائی ہے جیسے باجی فاؤنڈیشن کے نام سے تھا کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے کہ ہماری جو خواتین ہیں ہمارے ملک کی تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوں. میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ میں کروں کچھ کروں مطلب. اور جب میں دیکھتی تھی اپنے اراؤنڈ کہ مجھے بڑا فیل ہوتا تھا کہ لائک ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آج کل کے جنریشن میں ہیومینٹی، ایمپیتھی، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ رشتے ہمارے ڈیجیٹل بن گئے ہیں اپنا. مطلب پہلے تو آپ خود جاتے تھے، آپ کے ایک کنیکشن تھا، وہ ہے ڈیفینیٹلی وہ فرق میں نے خود محسوس کیا ہے. لیکن جو جیسا ٹائم چینج ہو رہا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے لائک دیٹ. بٹ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم. مجھے کہتے ہیں جی ترین فاطمہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ میاں صاحبہ، جو ورک کرتی ہیں، سوشل ورک کرتی ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بناتی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ویلیویبل تھاٹس کے بارے میں تھوڑی سی ان سے انفارمیشن لیتے ہیں. السلام علیکم مس، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو سو مچ آپ کو انوائٹ کرنے کا. جی مس، ہم سب سے پہلے بات کریں گے آپ کی جرنی پہ. اب ہمیں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ آپ نے کیا کیا سوشل ورک کیا اور آپ کی کس طرح سے جرنی ہے. میں نے ایکچولی ایک فاؤنڈیشن ابھی بنائی ہے جیسے باجی فاؤنڈیشن کے نام سے، بلڈنگ الائنسز آف جوائے اینڈ انڈیپینڈنس. میرا ایکچولی شروع سے تھا کہ میں جیسے ویسے رہتی ہوں امریکہ میں، لیکن میرا دل پاکستان میں ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ وہاں کے لیے بھی یہاں کے لیے لائک آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو بھی ہے. تو یہ ہماری وومن ہیں یا جو بھی ایسے انسان ہے جیسے ہیومینٹی کے لیے نا میرا ہمیشہ ہوتا تھا کہ سرو کروں. سو اس لیے میں نے یہ ایک تو پہلی بات ہے فاؤنڈیشن، یہ جو میں نے باجی فاؤنڈیشن بنائی ہے اس میں یہی تھا کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے کہ ہماری جو خواتین ہیں ہمارے ملک کی تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور ان کو جو جیسے ہوتا ہے نا لائک ہیلپ لیس ہوتی ہیں اور شیلٹر ان کو پرووائڈ کیا جائے. ان کو یہ نہ فیل ہو کہ ایک فیئر فیکٹر ان میں پیدا کیا جاتا ہے اور پھر ابیوز کیا جاتا ہے. تو بس یہ ایک چھوٹی سی میری ایک کوشش، میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ میں کروں کچھ کروں مطلب. اور جب میں دیکھتی تھی اپنے اراؤنڈ کہ مجھے بڑا فیل ہوتا تھا کہ لائک ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو میرا اندر ہمیشہ رہتا تھا. تو مجھے الحمد للہ نے اپرچونٹی دی اور میرے اپنے کچھ ایسے حالات بلکہ ہوئے تو مجھے پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو میں نے یہاں تک کیسے پہنچ گئی اللہ کی مدد سے. اور الحمد للہ اب مطلب اب یہ ہو چکی ہے. ہم نے اس کی پوری ایک فاؤنڈیشن بن چکی ہے اور اس کی یعنی امریکہ میں نا اس کا ایک وہ ہم نے اس کی آئیڈینٹی بنا لی ہے. اس کی پوری وہاں پہ کام اسٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. میں نے یہاں سے اسٹارٹ کیا ہے قرآن کلاسز میں نے اسٹارٹ کی ہیں فری. تو جو کہ یہ ہے کہ جیسے ایون پاکستان امریکہ میں کئی لوگ ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے. ایون امریکہ میں وہ کیا ہے کہ وہ سب کچھ وہاں پہ اسکول فری ہوتا ہے، پبلک اسکول فری ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے وہ پھر بچوں کے لیے نا یعنی ان کو ہوتا ہے قرآن کلاسز چلو ہم کر لیں گے، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ چارجز ہوتے ہیں جو بھی ہے. تو میں نے کہا چلو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے وہاں کے جو بچے ہیں نا وہاں سے میں نے اسٹارٹ کی کہ ہماری جو جنریشن آ رہی ہے اسلام سے دور نہ ہو، قرآن سے دور نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں سے میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی. یہ ایک فاؤنڈیشن اس کے اوپر میں نے بیس کیا ہے فری قرآن کلاسز. میں نے پہلا اس کے اندر اور بھی پروجیکٹس ہیں ٹھیک ہے، لیکن پہلا تھا میں نے یہاں سے پہلا اس پہ رکھا کہ قرآن کلاسز. قرآن آ جائے گا بچوں کے دل میں. ٹھیک ہے، ایک آپ کے اندر کسی کو ایکسکیوز نہیں رہے کہ بھی ہم نہیں پڑھا سکتے رائٹ. سو کافی لوگ ہیں جو بچوں کو انہوں نے نارمل کر دی ہے. میرے یہاں پہ اسلام آباد میں مدرسے ہیں اور وہ اس میں مجھے کوآپریٹ کریں میرے ساتھ. اور الحمد للہ ہمارے بچے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور ایون ایڈلٹس بھی ہیں ان میں کئی جو قرآن سیکھ رہے ہیں، جنہوں نے کبھی نہیں قرآن پڑھا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو ایک یہ چیز مجھے اچھی لگی. چلیں ایک سکسیس مجھے الحمد للہ اللہ نے مجھے اور جو بھی اس میں آئے یہ ایک پلیٹ فارم بنا دیا میں نے. جو بھی آنا چاہتا ہے اس میں موسٹ ویلکم. میری جو ہے ویب سائٹ ہے bajifoundation.com سے اینڈ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا دوسرا اب نیکسٹ میرا لیول جو میرا ذاتی طور پر میں کرنا چاہتی ہوں شیلٹر ہومز کرنا چاہتی ہوں وومن کے لیے، بچوں کے لیے اور ایون میل کے لیے. پاکستان میں ایون امریکہ میں ہر ہیومن کسی کو بھی کوئی بھی نا پرابلم میں آ سکتا ہے. تو یہ صرف خالی وومن نہیں، میں یہ ہیومینٹی کے لیے ہے. کوئی بھی ریلیجن ہو جائے یہ ایک منانا چاہتی تھی. اور
تو بیسیکلی اب میں شیلٹر ہوم پہ کام کرنا چاہ رہی ہوں، بلکہ میں نے 1-2 چیزیں شروع کی ہوئی ہیں. سو ہوپ فلی اینڈ آف دا ایئر ایک میں کامیاب ہو جاؤں شیلٹر ہوم لینے میں. اور میں چاہتی ہوں کہ میں نے وہاں پہ شیلٹر ہومس دیکھے ہیں نا، میں ذرا تھوڑا سے چاہتی ہوں کہ ایسا ہی ہوں کہ جہاں پہ ان کو نہ صرف شیلٹر دیا جائے وومن کو، ان کو ریسورسز دیے جائیں کہ وہ اپنی جابس کریں، انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے بچوں کو لے کے مطلب خود آپ فیل اچھا کرتے ہیں جب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ان کا فیئر فیکٹر ختم ہوتا ہے، آپ ڈپینڈ نہیں کرتے کسی پہ. تو یہ جو ڈپینڈنسی کی جو ایک سوچ ہے نا، وہ میں چاہتی ہوں ختم ہو، ان میں ایک اسٹرینتھ پیدا ہو ہمارے وومن میں. اور یہ صرف پاکستانی نہیں ہے، وہاں امریکہ میں بھی، امریکہ میں نا خالی پاکستانی نہیں ہے، کئی عربک ایسی ہیں جو ہیلپ لیس ہیں، کئی افغانستان کی ہیلپ لیس ہیں. سو دے آر لائک آل مسلم امہ کے لیے ہے یہ. سو اس میں اس لائک میری کوشش ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب یہاں تک پہنچایا، تو اللہ کے آگے بھی اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ابھی بات کر رہی تھیں عورتوں کو آپ شیلٹر پرووائڈ کرنے کی بات کر رہی تھیں، تو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کے وومن امپاورمنٹ کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں تو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گی پلیز؟ جی وومن امپاورمنٹ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے. بالکل. اور ہمارا اسلام تو کہتے ہی نہیں ہے ڈومینیٹ کیا جائے، ایسا تو ہے ہی نہیں. آپ اگر ہسٹری لے لیں اسلام کی، صحابیات کو دیکھ لیجئے، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیجئے، شی واز اے ویری سکسیزفل بزنس وومن. سو ایسے ہمارا اسلام امپاور کرتا ہے. ہمارے پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گیا کہ وومن کو ایسے کیا گیا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کہ ہم کسی سے مقابلہ کر رہے ہیں کیا، ایسا بات نہیں ہے. وومن کی اپنی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دی ہوئی ہے، ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے، ہماری اپنی ایک خواہشات ہیں. ہم دبا لیتی ہیں، ہم لوگ لائک ٹو مچ ہم کمپرومائز کرتی ہیں، سیکریفائز کرتی ہیں، اور اینڈ میں پھر بھی وہ نہیں ہوتا. سو لائک اے وومن امپاور میں سمجھتی ہوں ہماری سوسائٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کنٹری کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کنٹری کے سکسیس کے لیے نا وومن کو بھی امپاور کرنا بڑا ہی ضروری ہے، تاکہ اس کا ایک اہم جز ہے. ظاہری سی بات ہے، سارا بوجھ مردوں پہ آپ ڈالیں گے تو بیچارہ مرد کیا، وومن کو ساتھ چلنا چاہیے، ان کو ہیلپ کریں، اس کنٹری کی اکانومی کو لے کے چلیں، آگے بڑھیں، اور اس کنٹری کو ہم کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. لائک ہم گھر میں بیٹھ کے گھریلو عورتوں کو بٹھا دیا، اتنا ٹیلنٹ ہے، ان کو باہر نکلنا چاہیے، ٹیلنٹ کریں. آپ اپنی لمٹس میں رہیں، جو اسلام آپ لمٹ دیتا ہے وہ رکھیں، اور دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. اس میں امپاورمنٹ میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کنٹری کے سکسیس کے لیے. بالکل. جی. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کریں تو ان عورتوں کی اگر بات کی جائے یا 90s کی عورتوں کی بات کی جائے اور جو آج کل کی عورتیں ہیں، جین زی ہے، تو ان کے اندر کیا ڈفرینس ہے؟ اور کیا یہ جو جین زی ہے یہ ان عورتوں سے زیادہ ماڈرن تو آبویسلی ہے، ٹرینڈز ہمارے چینج ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہماری کنٹری کی اکانومی کو بیٹر کرنے کے لیے اس حساب سے ہیں یہ؟ جی میں سمجھتی ہوں الحمدللہ. آئی تھنک اٹس دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے، ہر ٹائم پہ گڈ تھنگس بھی ہوتی ہیں، بیڈ تھنگس بھی ہوتی ہیں، کیسے آپ لے کے چل رہے ہیں. ہاں یہ بات ہے، سوشل میڈیا نے اویئرنیس دی ہے، اور اب جو ٹائم آیا ہے آئی تھنک وومن جو ہے نا مور ان میں اویئرنیس آ رہی ہے. ان میں وہ جب آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، تو آپ کے دل میں آتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں کر سکتی ہوں. آپ دوسری وومن کو دیکھتی ہیں، آپ کے اندر موٹیویشن آپ کو پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر. اور اٹ از بیٹر دین بیفور آبویسلی. پہلے زمانے میں مجھے اتنا نہیں پتہ، لیکن میں ہی سمجھتی ہوں جب میں اپنے زمانے کی، یعنی ابھی جینزیز آئی تھنک دونوں وے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا اگر غلط وے بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا، وہ میں سمجھتی تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، لٹل بٹ نا ایڈوانٹیجز ہیں ہر چیز کے، تو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. بالکل 100% نہیں کہتی بہت، لیکن بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا یوز ہو، اٹس اے گڈ تھنگ، بٹ اس کو صحیح طریقے سے یوز کیا جائے نا. لائک دیر از اے لاٹ آف تھنگ، جو بیڈ تھنگس بھی ہو رہی وہ نہ ہو تو بہت اچھا ہے. ہماری لڑکیوں کو ریزرو ہو کے کام کرنا چاہیے تھوڑا سا. کچھ ایسی بھی ہیں جو بالکل ہی بے دھڑک ہو کے کام ہو رہا ہے، وہ بھی میں نہیں پسند کرتی. ایک وومن کو اپنی لمٹ میں رہ کے گریسفل طریقے سے کام کرنا چاہیے، ڈیسنٹ طریقے سے. آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، اور سوشل میڈیا از ناٹ اے بیڈ تھنگ، اے گڈ تھنگ. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے یوز کرتے ہیں. جی. تو پہلے زمانے میں اب یہ فرق ہے کہ اوبویسلی اٹس مچ بیٹر کہ آپ کو مور اپرچونیٹیز جو ہے نا اویل کر سکتے ہیں آپ. پہلے نہیں تھی آپ کے پاس، پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے.
اچھا اپارٹ فرام دس اگر ہم دیکھیں تو ناٹ آل وومن، اس کے علاوہ مین بھی آ جاتے ہیں، اس میں بچے بھی آ جاتے ہیں. ہم بات کریں تو پچھلی جو جنریشن تھی، جو تھوڑے پرانے لوگ ہیں، ان میں ہیومینٹی بہت ہوتی تھی، ایک دوسرے کا احساس بہت ہوتا تھا. آج کل کی جنریشن میں ہیومینٹی، ایمپیتھی، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آنیسٹلی جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں اپنی امی سے دیکھتی ہوں، اپنی خالہوں کو دیکھتی ہوں، اپنی فیملی کو دیکھتی ہوں. پہلے اور طرح کا تھا کہ آپ اٹیچ ہوتے ہیں. اب یہ جو ٹیکسٹنگ آ گئی ہے، اب ہر چیز خاندان میں جو بھی بات ہو ٹیکسٹ ہو رہا ہے، اور یہ ڈیجیٹل چیزیں آ گئی ہیں. ڈیجیٹل چیزیں، رشتے ہمارے ڈیجیٹل بن گئے ہیں اپنا. مطلب پہلے تو آپ خود جاتے تھے، آپ کے ایک کنیکشن تھا، ایک پیار، وہ ہے ڈیفینیٹلی وہ فرق میں نے خود محسوس کیا ہے. ڈیفینیٹلی دیٹس ٹرو. بٹ لیکن اب آئی تھنک جس طرح ٹائم چینج ہو رہا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، یو نو لائک دیٹ. بٹ اگین میں وہی کہہ رہی ہوں، ہم ابھی بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم نے خود ہی اس کو اپنے اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہم نہ کریں ایسا. ہم آئی تھنک جہاں تک میں سمجھتی ہوں ہیومینٹی پہلے بھی تھی، ہر دور میں رہی ہے. ایسی بات نہیں، پہلے زمانے میں بھی ہر دور میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے انسانوں کے لیے بہت کچھ کیا، ہمارے ہیومنس کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، آپ ہسٹری پڑھ لیں، لیکن اپنے طریقے سے کام کیے ہیں. تو بس جو جس طرح کر سکتا ہے اپنے آپ کو سب ٹھیک رکھیں. اور آئی تھنک یہ ہے کہ پہلے ٹھیک ہے، وہ بات رائٹ ہے کہ پہلے کنیکشن تھا، اب دور ہو ڈیجیٹل ہو گیا ہے. لیکن اٹس لائک اب وہ پھر بھی ہم اسے کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے. یعنی ابھی بھی جیسے میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں، میری بیٹیاں ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو خاندان میں ہم لوگ ہر چیز شیئر ہوتی ہے. بالکل. اب یہ ڈیجیٹل چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ہر کسی کو پتہ لگ ہم شیئر جاتا کرتے ہے. تو وہ ایک اچھی چیز ہے. چلو ایک ڈیجیٹل دور ہے، لیکن ہم لوگ دور نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے اچھا اس کی برتھ ڈے ہے تو اس کی برتھ ڈے وش ہو رہی ہے، کزن ہے، جب خالہ ہے، ایک خاندان کا گروپ بنایا ہوا میری بیٹیوں نے، تو ہم لوگ ایک کنیکٹڈ ہیں. سو اس طرح اگر سارے کریں اور کنیکشن نہ توڑیں. اور یہ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ اپنی فیملی سے کٹ آف یور ٹائز. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے یوز کر رہے ہیں. اگین یہ والی بات ہے، آپ کیسے استعمال کریں. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں ہیومینٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا یا انفلوئنسرز کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہیومینٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک تو یہ ہونا چاہیے، جیسے مجھے یہ لگتا ہے جیسے کوئی چیز غلط ہے نا اگر، تو اس کو اتنا ڈسکریج نہیں کیا جاتا. جیسے کوئی چیز اگر مجھے ایگزامپل کوئی بھی چیز بیڈ ہوتی ہے، جیسے سوسائٹی میں کوئی ہوتی ہے، اس کو اتنا یہ جو ہمارے انفلوئنسر سوشل میڈیا، اس کو بس تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے اور چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ڈسکریج کریں، اتنا ڈسکریج کریں کسی میں دوبارہ وہ ختم ہو جائے سوسائٹی سے. اس کو ہم اٹس اے پاور ہمارے پاس ایک پاورفل چیز ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں. ہم برائی ختم کر سکتے ہیں سوسائٹی سے، لیکن ہم یوز نہیں کریں اس طریقے سے. یہ اٹ از سچ اے وہی والی بات ہے، ایڈوانٹیج ہے سوشل میڈیا کا، لیکن ہم لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بلکہ جو خراب چیزوں کو زیادہ بڑھاوا دیا جاتا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ میں چاہتی ہوں وہ بھی کنٹرول کیا جائے. سو وی کین ٹیک، یہ جو انفلوئنسرس ہیں نا، اگر یہ اپنا رول صحیح پلے کریں، آئی مین دے آر ڈوئنگ گڈ. یہ نہیں میں کہہ رہی، میں کسی کے وہ کرٹیسائز نہیں کری، لیکن اگر کوئی چیز ہیپن ہوتی ہے نا، سم تھنگ بیڈ تھنگس ہیپن، وہ اس کو ڈسکریج کریں. اتنا کریں کہ کسی کی ہمت نہ پڑے، لائک دوبارہ وہ چیز کرنے کی ہمت نہ ہو. اور اسی طرح آہستہ آہستہ جو چینج چل رہی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. جیسے کوئی ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کو آپ غلط بولیں کہ یہ تو تم نے غلط کیا. اچھا میں لاسٹ پہ آپ ہمارے ویورز کو ایک موٹیویشنل میسیج دینا چاہیں گی آن کائنڈنیس یا ہیلپنگ ادرس؟ جی، میرا یہ میسیج ہوگا کہ آپ ہم سارے جو ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم سب کا ایک رول ہے. تو ہم سارے مل کے اگر ہم کسی بھی ہیومن کی آپ ہیلپ کر دیں نا، آپ کسی اور پہ ڈپینڈ نہ کریں کہ وہ کرے، ایسے نہیں. آپ خود تھوڑا سا جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنا رول پلے کریں، تو ہم بہت ڈفرینس ہم پیدا کر سکتے دنیا سے. ہم کسی کی تکلیف ختم کریں، ہم بہت کچھ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. اور جتنا آپ کائنڈ ہو سکتے ہیں اپنے ارد گرد دیکھیں، تو یہ کائنڈنیس واپس آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کو واپس اللہ سے اس کا جو ہے نا ریوارڈ ملتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. جی ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. اسپیشل تھینکس ٹو آور گیسٹ جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی جرنی شیئر کی اور اپنے ویلیویبل تھاٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.